والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما نطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهبكم عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا غیرت شہید کربلا کے واسطے، فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشد اکبر باصفا کے واسطے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و صلاۃ و نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان سامعین وقار اللہ رب العزت دا لکھاں کروڑا مرتبہ شکر ہے جس نے بابرکت ذات نے اسانو گناہگاراں نو نور ایمان عطا فرمایا اور تمام ہی تعریفہ حمدہ سلامہ اس واللہ وحدہ لا شریک کی ذات لے جو سبدہ خالق ہے سبدہ مالک ہے وہو علی کل شیء قدیر کی شان والا ہے. درود و سلام انگیت بشمار حضور نبی پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان سامعین وقار رمضان المبارک دا پہلا جمعہ المبارک ہے اور رمضان المبارک میں 3 تاریخ رمضان المبارک میں حضور جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم تو حضرات انشاءاللہ والعزیز اجدا خطبہ جمعہ نبی پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری صاحبزادی نشان اقدس عرض کرنے تو حضرات زباکار اللہ رب العزت دلکار محمد رسول غلام بندے دی نسل پترہ تو چلتی ہے، انسان کی نسل اندھے بیٹے تو چلتے ہیں. کسے نے آج تک یہ نہیں کیا کہ میری نسل میری بیٹی تو چلے گی. حضرات اللہ دے پیارے محمد رسول غلام جس تو واری آئی نبی پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اسائنہ دے کہ پادری آیا آن کے عرض کردہ یا رسول اللہ سنے تسا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تسا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تسی نوا دین لے کے آئے جے اس اللہ اپنا پیغام سناؤ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اساں تے او پیغام تے سنانا جو آپ نے سب دے کے بولے تو لجپال نے فرمایا کہ دس تو تیرا کی عقیدہ حضرت عیسیٰ دے بارے اس پادری نے میرے آقا کو سوال کیتا عرض کی تھی حضور تسی ارشاد فرماؤ تو آدھا کی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ دے بارے تو آدھا کی عقیدہ ہے تو آدھا کی ایمان ہے تو آدھا کی خیال ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دے نبی نے اللہ دے نبی نے اللہ نے انہوں نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت دے کے ڈولے ہے تو پادری آنے لگا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ تو اللہ نے پیدا کیتا ہے اس واسطے سے حضرت عیسیٰ اللہ دا پتر آگ گیا تو اللہ نے نبی نے فرمایا کہ نہیں اسی اللہ دے نبی آگ گیا اسی اللہ دے نبی آگ گیا ادھر ذکر اللہ نے قرآن چھ رکھے حضرت اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ نے فرمایا سنیا ان لوگوں نے فرما دے نہ میں کسی کا پتر ہوں نہ کوئی میرا پتر ہے میں اولاد تو پاکا میں اولاد تو پاکا تو حضرات لجپال کریم آقا دے سونے غلاموں اللہ دے نبی نے فرمایا اے پادری تو مناظر نہ نہیں مننا حضرات مناظرہ ہو رہے مبالہ ہو رہے یہ دو چیزاں ہیں میرے کریم آقا دے سونے غلاموں لجپال آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں مبالہ انہوں کیا جاتا ہے جس نے بندہ اپنی جان اور مال دونوں ہی پیش کرتا ہے میرے کریم آقا دے السلام دے سونے غلاموں مناظرہ اور ہوندہ ہے جڑا صرف علمی نکات دے پیش کیتا جائے جڑا علم دے نال کسی نو اپنا عقیدہ بیان کیا جائے انہوں مناظرہ کیا جاتا ہے اور جڑا مبالہ ہے وہ اے ہوتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے سونے غلام اللہ نے فرمایا سنے اے میرے پیارے حبیب اس پادری نو کہہ دے تمہیں اپنی اولاد لے کے آ جا اپنی بیویاں لے کے آ جا اپنی جان لے کے آ جا کھلے میدان دے اندر آ جا میں بھی اپنی جان لے کے میں بھی اپنی بیویاں لے کے میں بھی اپنی اولاد لے کے میدان چ آ جانے تو پھر اللہ کی بارگاہ چ دعا کرنے کہ یا اللہ جڑا تے سچا ہے اونوں بچا دے جڑا جھوٹا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اونوں غرق کر دے اونوں غرق کر دے میرے کریم آقا کے سونے غلاموں ہم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے پوچھا کسی جو حضرت علی دی اولاد ہو نسل تے حضرت علی دی ہو تے نبی دی آل کے سوال ہے آپ نے فرمایا میں ایدہ جواب تیرے قرآن جو پیش کرنا حضرت جی باقر حضرت امام باقر نے فرمایا یہ دس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ تو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما کے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت نوح بھی حضرت آدم کی اولاد نے حضرت شیش علیہ السلام بھی حضرت آدم کی اولاد نے حضرت موسیٰ حضرت آدم کی اولاد نے حضرت ابراہیم بھی حضرت موسیٰ کی اولاد نے حضرت ابراہیم بھی موسیٰ کی اولاد نے حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی موسیٰ کی اولاد نے کیوں اولاد نے آپ کا باپ کوئی نہیں اور لوگ آتے ہیں حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی وجہ تو حضرت آدم کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے غلاموں آمد متصور قرآن مجید فرقانی حمید جاہل بیتے تو ہر دی شان کی
لج پال کریم آقا دے سونے غلاموں تیرے تے میرے پیارے کریم آقا دے پیارے غلام پیارا نواسا امام باقر فرما دے حضرت آدم علیہ السلام دا پتر جناب شیش حضرت آدم دے نسل وچ جناب شیش پیدا ہوئے حضرت آدم دی نسل جو حضرت نو پیدا ہوئے میرے کریم آقا دے سونے غلاموں ایسے طرح سارے نبی حضرت آدم دی نسل وچ ہوئے پر حضرت عیسیٰ دے جواب بھی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ کی میں حضرت آدم دی نسل وچ ہوئے علماء فرماتے ہیں لوگ آختے ہیں حضرت عیسیٰ جیڑی حضرت مریم دی وجہ تو حضرت آدم دی اولاد نے امام باقر فرماتے ہیں لوگوں جے حضرت عیسیٰ دی ماں دی وجہ تو حضرت آدم دی اولاد چاہ سکتے ہیں انہاں دی اولاد بن سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم جو پیدا ہو کے حضرت آدم دی نسل نبی بن سکتے ہیں پھر آسمی محمد دی بیٹی جو سیدہ فاطمہ دی نسل دی جو پیدا ہو کے محمد دی آل چے آ سکتے اسیمی محمد دی آل چڑی اندے چے آ سکتے اولاد علی دی آل نبی دی میرے کریم آقا دے سونے غلاموں پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو قرآن مجید کے اندر یا مریم اللہ نے جو فرشتے نال گل کی نا مریم علیہ السلام تو نام لے کے پکاریا فرمایا یا مریم اللہ پاک نے کوئی ایسا فرشتے پیدا نہیں کیتا جنہیں فاطمہ لگا لیا کسے نے میرے کریم آقا کی بیٹی کا نام ہی نہیں لیا حضرات آج لوگ بازار چٹان اگر بیٹی ہے تب بھی مرد دے پیچھے چل دی ہے بھائی ہے اگر چلتا ہے بہن پیچھے چل دی ہے اگر بیٹا ہے پھر بھی اگر چلتا ہے ماں پیچھے چل دی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں مرد جڑا ہے عورت دا حاکم مرد عورت دا حاکم حضرات حاکم وہ نہیں کیا جاتا کہ جدو مرضی بندہ عورت ظلم ستم کرے جدو دل کرے عورت گالی نکالے جدو دل کرے انہوں مار کٹائی کرے حاکم انہوں کیا جاتا ہے بندہ اس واسطے مرد کا چلتا ہے عورت اس واسطے پیچھے چلتی ہے مرد ہے کہ ہوتا ثبوت ہے اے بندیو چڑی بری نکاح میری ماں میری بہن میری بیوی کے پہنچے کی پہلے میرے لئے ٹکر لگے گی میں دا محافظ ہوں میرے لئے ٹکرا کے نہ جائے گی جیڑا ایدیان بری نکاح کرے گا میں انہوں مار کے رکھ مانگا حضرات اس واسطے مرد کو حاکم کیا گیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے سنے غلاموں عورت تین رشتے نے بولو تین رشتے نے اگر پیدا گھر وچ ہوے تے بیٹی اگر شادی کر کے لے کے آئیے تے بیوی اگر اولاد کو جنم دے تے ماں کملی والے دے سونے غلاموں نقطے چند نقاب جنہی تخت تے لکھنے آجے ہون تیرے میرے کار بیٹی پیدا ہو گئی اللہ دی نبی نے فرمایا کی ہے رحمت بن کے ہوگا نا بیٹی نا بیٹی رحمت ہے تیرے میرے گھر بیوی آ جائے وہ عدہ ایمان تیرے میرے گھر اولاد آ جائے تے ساڑھی اولاد کی جنت ماں دے قدمہ نکھلے گئی حضرات سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ الزہرا جس نے گھر قابل سماعت حضرات بات جس نے گھر پیدا ہوئے او جس نے گھر رحمت بن کی آئیاں نے وہ دے بارے اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جنہ عالمین کی رحمت ہے او دی رحمت سیدہ فاطمہ ہے جنہ عالمین واسطے رحمت بن کے آئے او دی رحمت کون ہے سیدہ فاطمہ حضرات رنچے سے کر کے جانے او کل ایمانی اس نے ایمان نہ سمجھا بھی حضرت علی پاک کل ایمانی کہ او علی جنہیں گھر وچ زہرا جاوے پھر او دا ایمان مکمل ہوئے انہوں
علی دے گھر سجدہ جا کے پھر علی دا ایمان مکمل ہوئے اور سیدہ فاطمہ حضرات میرے کریم آقا دے سونے غلاموں پتہ چلے کہ آقا کریم علیہ السلام دے سونے غلاموں سیدہ علی دے گھر جان دے علی دا ادھا ایمان تد مکمل ہو گئے پھر حضرت علی پاک کو اللہ نے دو شہزادے عطا فرمائے امام حسن اور امام حسین وہ حسین کون ہے حسن کون ہے حضرات میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار نے حضرات جنت کے سردار کی جنت جس نے قدمہ دے تھلے ہوئے انہوں سیدہ فاطمہ آگے انہوں سیدہ فاطمہ آگے دے کملی والد سونے غلاموں میرے تو تیرے کریم آقا دی پیاری بیٹی اور اماں عائشہ صدیقہ دونوں محمد تیگا بیٹھی ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ ستیلی ماں نے سیدہ فاطمہ دیا میرے کریم آقا دے سونے غلام آپ دی والد محترمہ دا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دی والد محترمہ دا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ان دے بچوں اللہ پاک نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے چار بیٹے عطا فرمائی جنہاں دا نامی اسم گرامی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام رقیہ حضرت زینب اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یہ چار بیٹیاں اللہ پاک نے میرے کریم آقا نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو عطا فرمائی اور دو بیٹے عطا فرمائے ایک دا نام حضرت عبداللہ اور ایک دا نام حضرت ابراہیم اور میرے کریم آقا علیہ السلام دے سونے غلاموں آقا کریم علیہ السلام دے بیوی اور بیٹی دو میں ماں بیٹھیاں نے تے گلہ پہ کر دیا نے فرمان دیا نے زہرا اے فاطمہ تو اڈا مقام میرے تو آلہ ہے تو سیدہ فرما دیا نے اما جانو سو تسی آلہ کہ میں آلہ تسی آلہ کہ میں آلہ رد قابل سمان پر خطبہ جمعہ سننا ہے رمضان مبارک دا پہلا جمعہ ہے اپنا دادا سیرت سنے کے اپنی اولادہ دی تربیت اس طرح کرے آجے اپنی بیٹیاں دی تربیت اس طرح کرے آجے ماں بیٹی بیٹھی ہے نا گل ہو رہی اما کی تسی افضل ہو کہ میں تو اما عائشہ صدیقہ چپ کر گیا تو سیدہ نے مسکرا کے عرض کی فرمایا اما جی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام دی بیٹی تسی صحابی دی بیٹی میں نبی دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی ایک غلام ہو میرے نبی نے یار دی بیٹی تو میں تو آنے تو آقا دی بیٹی تسی میرے کریم آقا دے سونے غلام ہوتے اما عائشہ صدیقہ مسکرا ہوئی فرمایا زہرا یہ تو دنیا دی گل بیٹا کل قیامت کا دن ہوئے گا جنت چ میں نبی نال جانا تو علی نال جانا میں نبی نال جانا ہے تے تو علی نال جانا ہے سیدہ پریشان ہو گیا تو میرے کریم آقا دے سونے غلام اما عائشہ صدیقہ نے سینے لا کے فرمایا بیٹا زہرا بینو میں اس گل سے راضی ہوں اللہ میں عائشہ نہ بناتا بلکہ تیرے کی سادہ بار بنا دیتا جو مقام تیرا جنت جو ہونا ہے میں عائشہ تمنا کرتی ہے اللہ پاک میں تیرے سادہ بار بنا دیتا حضرات اولادہ مانیو آج لوگ اولادہ میں چوم دے سینے نام دے پر میرے نبی دے گھر جو سجدہ پیدا ہو گیا نا تو اللہ جبال اولاد میں سونگ دے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولادہ میں چوم دے تسی بیٹی تو سونگ دے کیوں جے میرے کریم آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام ہے فاطمہ تو فاطمہ فتح مون چو نکلے تو فتح مون دا مانا ہے آزاد میری بیٹی جنہیں جہنم تو آزاد ہے جنہا اتنا پیار کرے گا اللہ انہوں نے جہنم تو آزاد کر دے گا اللہ انہوں نے جہنم تو آزاد کر دے گا اس واسطے میری بیٹی زہرا ہے زہرا دا مانا ہے کلی تو
تے محمد کو اپنی بیٹی دے زلفاں جو جنت دی کلی دی خوشبو آتی ہے اس واسطے میں اپنی بیٹی دی زلفاں کو سمنا میرے کریم آقا نے سونے غلاموں جبال آقا کریم علیہ السلام نے سونے غلاموں جو قبر پاک فرما دے رہے میں کریم آقا دی بارگاہ چ بیٹھا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ بیٹھا تے میں جدوں بھی گل کرنی نا ڈائریکٹ آقا دی بارگاہ چ گل نہیں سکتا جدوں بھی گل کرنی عرض یہ کرنی یا رسول اللہ کا امی و ابی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے تو قربان یا رسول اللہ ساڈی اولاد تواڈے تو قربان میرے کریم آقا نے سونے غلاموں ایک مرتبہ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اسی سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے تو سجدہ پردہ کر کے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا تو میرے کریم آقا کو اتنا پیار آیا اپنی بیٹی دے اتنا پیار آیا سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے کریم آقا نے سونے غلاموں پھر سجدہ آئیاں میرے کریم آقا نے کول بٹھا کے فرمایا اے بیٹی زہرا لوگ سارے صحابہ نے پوری کائنات دے والدین محمد تو قربان نے اے بیٹی فاطمہ فداکا امی و ابی یا فاطمہ بیٹی فاطمہ ساری کائنات دے والدین محمد تو قربان نے بیٹی زہرا محمد دے والدین تیرے تو قربان محمد دے والدین تیرے تو قربان نے اور سردار نے قلم توڑ کے رکھ دیتا محبت رنج بولو سبحان اللہ کا سنا دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سونے غلاموں سردار فرمانے دل مصطفیٰ دے چین کے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دے چین کے قرار مصطفیٰ کا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شکار فاطمہ باپ نبی شوہر شہید جنت جے کو حکمران تے سلار فاطمہ اے سردار جو بھی منگلے در مصطفیٰ تو منگلے مختار کل بیٹی مختار کل بیٹی مختار فاطمہ میرے کریم آقا علیہ السلام جو سنہ غلاموں حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آقا کریم علیہ السلام جو سنہ غلاموں حضرت اما عائشہ صدیقہ اور اما عائشہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا اگر آج کوئی شادی کا کارڈ آ جائے تو سب تو زیادہ خوشی بچے بچی حضرات جی وقت تو سیدہ چھوٹیاں سن تو حضرت اما خدیجہ الکبریٰ کو شادی کے کارڈ آیا تو فرمایا بیٹا سے شادی سے جا رہے تو جانتے تو ضرور لیکن جب تیرے باپ کی شادی تو پہلے میں عرب تھی سب تو امیر ترین بی بی صاحب لوگ منو ملائکۃ العرب ملکۃ العرب آکھدے سی بیٹا ہن ساڈے کول قیمتی زیور کوئی نہیں شریکہ لے کر شادی ہن جاواں گے تو لوگ آکھن اس مکے دی جڑی مالکیہ سی مالکہ سی مکے دی سب تو امیر ترین بی بی سی دی بیٹی کول قیمتی زیور کوئی نہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ماں دے گھر وچ باواں پائیاں تو ماں دی بارگاہ چ حضرت اما اساں اس واسطے شادی تے نہیں جانا کہ ساڈے کول زیور کوئی نہیں
ساڈے کول پیسے کوئی نہیں، ساڈے کول قیمتی لباس کوئی نہیں، اما ابو جان فرماتے ہیں عورت کا زیور ہوتا حیا ہے، عورت کا زیور کی ہے ہوتا حیا ہے۔ تو حضرات نبی کریم آقا نے فرمایا الحیات بالایمان، حیات ایمان یہ دو میں کٹھے نہیں، انہاں دونوں آپس چیڑا پیار ہے، جتھے حیا نہیں اوتھے ایمان نہیں، جتھے ایمان نہیں اوتھے حیا نہیں۔ حضرات جتوں حیا ختم ہوئے گا ایمان ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ حضرات میرے کریم آقا نے سنے غلاموں، آج لوگ اپنے بیٹیاں نو انگریزی لباس سے بڑے فخر خرید کر دینے میں، آج لوگ بیٹیاں نو سامنے بٹھا کے انگریزی فلموں تے ڈرامے بکھاندے نے، صبح اٹھتی ہیں عید آ گئی نا آج بیٹی ماں نے کہا کہ ابو جی میں بھی وہ لباس لینا ہے جیڑا میں فلاتی ڈرامے دے اندر فلاں ایکٹر نے پہنیا سی۔ میرے کریم آقا نے سنے غلاموں سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت سننے والے ہو، اجبار کریم آقا نے السلام کے سنے غلاموں آج تک 1400 سال گزر گئے، جتنی دیر سیدہ کی زندگی رہی ہے اس نے قد نہیں دیکھا میرے نبی دی بیٹی دا قد کتنا ہے۔ حضرات جی مکر جو مناظر دیواری ہے نا عیسائی کا والدان میرے کریم آقا مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، فرمایا تو بھی اپنی اولاد لے کے آ جا، میں بھی اولاد لے کے آ جانا۔ میرے کریم نے اپنی کملی مسمت کی کملی اٹھائی، فرمایا بیٹی زارہ تسی بھی آ جاؤ، اے علی تسی بھی آ جاؤ، اے حسن اور حسین تسی بھی آ جاؤ۔ تو اللہ نے نبی نے دعا کی کہ اللہم ھذا ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ میری اہل بیت نے جڑا ادھر پیار کرے تو ادھر پیار کر، جڑا ادھر پیار کرے تم ہی ادھر پیار کر۔ کریم آقا نے سونے غلاموں ہن اگے مصطفیٰ پیچھے سیدائے اس کو پیچھے علی، عرض کی تھی یا اللہ یا رسول اللہ اگے چلتے مرد پیچھے چلتی ہے عورت، عورت پیچھے چلتے مرد، ایک گانے کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا علی اس واسطے میں اگر چلے آتا کہ میرے قدمہ دے زہرا دے قدمان اور زہرا دے قدمہ دے علی تیرے قدمان کہتا کہ کالو کو یہ نہ آکھے یار میں محمد بیٹی دا قدمہ دے شان میں اینا پردہ۔ میرے کریم آقا نے سونے غلاموں جو تو اللہ پاک دے محبوب کی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، اللہ نے بیان محبوب کے سونے غلاموں آیت نازل ہوئی کل صلاة تو گزر ہے تو غلاموں نے کی بنے گا۔ میرے کریم آقا سرو دے رہے اپنی امت غلاموں نے یاد کر کے دن رو رو کے نا بازار چاہے، بازار جو جنگل چاہ گئے، جنگل جو پہاڑ چاہ گئے، پہاڑ جو غار چاہ گئے، غار چاہ کے تین دن ہو گئے۔ میرے کریم آقا اپنی امت تے غلاموں نے یاد کر کے روتے رہے۔ اللہ جبال جس وقت نظر نہ آئے صحابہ بھی روتے پہلے، سیدہ بھی رو رہی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق آگے جنگل جو ڈھونڈتے ہویا تو آگے جڑا آجڑی ہوتا ہے بکری چلانا نہ ہوتا ہے چلاوا تو پوچھتے ہیں یار میرا یار دیکھے تو آجڑی آگ دے یار میں تیرا یار نہیں دیکھا 10 کیویں دے آپ فرمانے کہ وہ بندہ کو ہوئے تو 10 سال کیویں دے میرے یار ورگا تو دنیا تے یار ہی نہیں آیا تو آگ دے یار تیرے یار تو پتہ نہیں اج تیرے دن ہو گئے نے اس سامنے ایک غار چھوڑان کی آواز آتی ہے تے میری بکریاں بھی روندیاں نے کھاتیاں بھی کچھ نہیں۔ اب آپ فرمان 10 کیلی غار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کی اندر اپنی امت گناہوں نے یاد کر کے آپ روندے رہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے سنن غلاموں حضور رو رہے ہیں، سارے صحابہ کی بار غار دے جمع ہو گئے، عرض کی کہ حضور آؤ چلیے میں نہیں انہوں اپنی امت گناہ پہ یاد ہوں گے تو پھر ایک صحابی رسول بولیا جاؤ جا کے سیدہ میں بلا کے لے کے آؤ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام غلاموں عرض کی تھی یا رسول اللہ کسی سے کہنا موڑنا کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام غلام حضرت سلمان فارسی جا کے مدینہ طیبہ سیدہ نے دروازہ کھڑکایا عرض کی تھی حضور سیدہ ہمارے والد صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاج پہاڑ کے اندر جا کر رو رہے ہیں ہمارے سوال سے رو رہے ہیں تو آؤ تسی بلا کے لے کے آؤ تو حضور آ جان دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام غلاموں سیدہ نے عورتوں نے جھرمٹ بنایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بیٹی نے جو چادر لئی ہے انہوں 18 ٹانکے لگے نے 18 ٹانکے پیبند لگے نے۔ کملی والے تو سونے غلاموں آج ایک ٹانکہ لگا ہوتے عورت چند ساتھ چادر نہیں لگی۔ کملی والے تو سونے غلاموں
18 ٹانکے لگے چادر لے کے کریم آقا دی بارگاہ چ بیٹھی حاضر ہو گئی. عرض کی ابو جی چلو چلیے. میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹی زہرا میری امت بڑی گناہگار ہے, میری امت بڑی گناہگار ہے, انہیں بہت گناہ کیتے. تو میرے کریم آقا نے سنے غلامو اللہ پاک کی بارگاہ سے سجدہ رو رو کے دعا کی کیا. جبریل آ گئے المختصر جبریل امین نے عرض کی حضور اپنی بیٹی زہرا کو چپ کرا دو. اللہ پاک حکم دے رہے سارے کو زہرا روتی دیکھی نہیں جاتی. کل قیامت دا نال اندو قیامت دا دن سونے آقا چھوے آنکھوں گے اوے کا سونے آقا تسی سفارش کری جایا جے اسی گناہ کرنا بخشی آواشی. حضرات دی باکار میرے کریم آقا نے سونے غلام آج کدے پہلے والی ماں آ جائے نا کہ حضرات عزیز آقا لوگوں کے پتر والی بکر شروع ہو جاتا. باب فرید دین گنجے شکر کا معنی کی شکر دا خزانہ. آپ کی بات محترمہ نے جدو آپ چھوٹے جیسی نا نمازی بنان واسطے کی کیتا فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھ. عرض کی تھی اماں جی نماز پڑھنے تے ملے گا کی؟ مانو تو پتہ سی نا میرے پتر میں شکر بڑی پسند ہے. فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھنے تے شکر ملتی ہے. تو عرض کی تھی ٹھیک ہے اماں جی. فرمایا جاؤ بیٹا فرید وضو کر کے میں مصلی میں شامل. آپ وضو کر کے مالش پوری بنا کے مصلی کے تھلے شکر رکھ دیتے. نماز تو فارغ عرض کی تھی اماں جی شکر کی تھی رہی. تو آپ نے فرمایا بیٹا شکر مصلی کے تھلے ہوتی ہے. اس طرح ماں نے اپنے پتر نو شکر دا لالچ دے کے نمازی بنا لیا. کملی والے دے سونے غلاموں اج لوگ سارا دن سارا رات ساری رات ایل سی میں دے کے ٹی وی دے کے فلم ڈرامے دے کے راتاں گزار دے دے. اج لوگ آکھدے نے ساڈی اولاد ساڈے فرما بردار نہیں, ساڈی اولاد سانو چڑکدی ہے, ساڈی اولاد ساڈے آکھ نہیں منگدی. آؤ مسلمانو میں اج تہاڈی اولاد نو فرما بردار بنانے دا طریقہ دسو. تسی چاہتے ہو اولاد فرما بردار ہون اپنی اولاد نو حضور دا فرما بردار بنانا. حضرات لوگ انگریزی پڑھ دیں, انگریزی پڑھے اولاد فرما بردار نہیں ہوئے گی. پیانو جی پڑھے اولاد فرما بردار نہیں ہوئے گی. انجینئر پڑھے اولاد فرما بردار نہیں ہوئے گی. سائنس پڑھے اولاد فرما بردار نہیں ہوئے گی. حضرات جی وقار میرے آقا نے سونے غلاموں اگر چاہتے ہو اولاد فرما بردار ہوئے انہوں مصطفیٰ دا قرآن پڑھا. چاہتے ہو اولاد فرما بردار ہوئے انہوں انگریزی نہیں انہوں بخاری پڑھاؤ. چاہتے ہو قبر روشن ہوئے ساڑھے صلاة دورانی تاج ہو انہوں مشکاش پڑھاؤ. جے چاہتے ہو ساری اولادہ ساڑھے ہاتھ چمن والی ساڑھے قبرات دعاوں منگل والی بڑھ جائے انہوں صحیح مسلم پڑھاؤ, صحیح مشکاش پڑھاؤ, قرآن مجید حافظ پڑھاؤ. حضرات